حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى لا سیما على عبده وحبیبه المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. سورۃ النساء آیت نمبر 29. دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 195. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ضرر ولا ضرار. سنن ابن ماجہ کتاب الاحکام. ان جیسی دلائل پر غور کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلامی شریعت انسان کی مصلحت کے لیے رونما ہوئی ہے، نہ کہ نقصان اور ہلاکت کے لیے. جیسے کہ امام شاطبی موافقات میں شریعت کے وضع ہونے کا مقصد یوں بیان کرتے ہیں انما هو لمصالح العباد فی العاجل والآجل، یعنی یہ بندوں کے دنیا و آخرت کے فائدے کے لیے وضع کی گئی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے جہاں دوسروں کو نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے، اسی طرح خود اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بھی منع کیا گیا ہے. ہماری زندگی ہو، ہمارا جسم ہو، ہمارا مال ہو، ہماری فرصت ہو، ہماری اولاد ہو، غرض سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے جن کی حفاظت کرنا ہمارے لیے واجب ہے اور ناقدری کرنا حرام ہے. جب ہم ان اشیاء کی بات کرتے ہیں جن سے ہمیں غیر نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہو اور فائدے کی کوئی ایک جہت بھی نظر نہ آتی ہو، تو اس چیز کے حرام ہونے میں کیا شبہ رہ سکتا ہے. اور انہی اشیاء میں سے ایک شے سگریٹ یا تمباکو نوشی بھی ہے. چونکہ بہت سارے مسلمان ان کا استعمال کر کے بے حد غفلت کے شکار ہیں. وہ شاید اس بات سے بے خبر ہیں کہ سگریٹ و تمباکو نوشی کبائر یعنی بہت بڑے گناہوں میں شمار ہوتی ہیں. پھر دوسری غفلت وہ لوگ برتتے ہیں جو اس کا کاروبار کرتے ہیں، حالانکہ وہ پینے والے سے بھی زیادہ مجرم بن جاتے ہیں، گنہگار بن جاتے ہیں. کیونکہ ایک شخص ایک دن میں سگریٹ کی 2 ڈبیاں یا 200-250 گرام تک تمباکو پی سکتا ہے، مگر بیچنے والا ایک دن میں بے شمار ڈبیاں اور کافی مقدار میں تمباکو بیچ کر حرام کام میں معاونت کرتا ہے. تو اس طرح سے اس کے گناہوں کی مقدار بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے اگر اس نے 100 آدمی کے لیے سگریٹ یا تمباکو بیچ دیا تو اکیلے اس کو ان 100 لوگوں کے استعمال کرنے کے برابر گناہ ملتے ہیں. کیونکہ شریعت میں حرام کا استعمال کرنے والا اور اس پر معاونت کرنے والا، بیچنے یا خریدنے والا سب برابر ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اس کی کمائی بھی حرام ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ سگریٹ یا تمباکو نوشی حرام کیوں ہے؟ اس کے لیے پہلے ہم قرآن مجید کی آیات اور پھر حدیث پر نظر ڈالتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یعنی اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. جبکہ سگریٹ و تمباکو نوشی کے نقصانات سے نہ تو پینے والا بے خبر ہے اور نہ اس سے اجتناب کرنے والا بے خبر ہے. جبکہ ایک طرف خود پینے والا اس کے نقصان کو دیکھے گا تو اس کے لیے یہ ایک اہم جانکاری ہوگی کہ اس میں ایک مادہ نکوٹین ہوتا ہے جو زہریلے اور نشیلے اثرات کا حامل ہوتا ہے. یہ انسانی جسم میں داخل ہو کر وقتی طور اسے تسکین و لذت فراہم کر سکتا ہے، مگر خون میں شامل ہو کر اسے گاڑھا کر کے بہت ساری بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے. کیونکہ گردوں کا گاڑھا خون صاف کرنا مشکل بن جاتا ہے
اور نتیجے کے طور پر آدمی بلڈ پریشر، شوگر، یورک ایسڈ، کولیسٹرول، ہارٹ اٹیک، گردوں کا ناکارہ ہونا جیسے جان لیوا بیماریوں میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ کئی مہلک امراض کا باعث بنتا ہے، جیسے حلق و پھیپھڑوں وغیرہ کے کینسر کا باعث، اگرچہ ان بیماریوں کو جنم لینے میں وقت ہی کیوں نہ لگے۔ اس طرح آدمی رفتہ رفتہ خودکشی کا عمل کرتا رہتا ہے، جو ایک سنگین جرم ہے۔ دوسری جانب ایسا شخص اپنے اہل و عیال کا بھی دشمن بن جاتا ہے، کیونکہ ان کو اس کا قریب آنا پسند نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ میل جول رکھنا پسند نہیں ہوتا ہے اور ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی طرف سے اللہ کی نورانی مخلوق یعنی فرشتوں کو بھی یہ تکلیف پہنچاتا ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے جن سے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو تکلیف دینے سے منع فرمایا لا ضرر ولا ضرار، جو ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، یعنی کسی کو ابتدا کر کے یا مقابلے میں نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ تیسری جانب اس سے مال کا ضیاع، جس کو قرآن و سنت نے ممنوع کیا ہے، اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، سورۃ النساء آیت نمبر 5۔ یعنی نادان لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہو۔ اور جیسے کہ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں آیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن إِضَاعَةِ الْمَالِ، راوی بیان کرتے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ اب کیا کوئی عقل مند انسان سگریٹ و تمباکو نوشی پر پیسہ خرچ کرنا مال ضائع ہونے کا نام اس پر نہیں دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عقل مند انسان سگریٹ و تمباکو نوشی پر پیسہ خرچ کرنے کو مال ضائع ہونے کا نام نہیں دے سکتا، ایسا کوئی عقل مند انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب آئیے چند اکابر علماء کا اس بارے میں فتاوی معلوم کرتے ہیں۔ پہلے ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کہنا ہے التدخین وهو شرب الدخان محرم كما يدل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلی اللہ علیہ وسلم ونظر الصحیح، یعنی تمباکو نوشی حرام ہے جیسے کہ اس پر قرآن و سنت اور صحیح تعبیر کا ہونا دلالت کرتے ہیں۔ حوالہ نور علی الدرب۔ شیخ البانی اپنے دروس میں کہتے ہیں رحمہ اللہ لا شک فی تحریم الدخان وهو حرام لاسباب کثیرہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمباکو نوشی بہت سارے اسباب کی وجہ سے حرام ہے۔ شیخ صالح بن فوزان الفوزان کہتے ہیں جس کا مفہوم یوں ہے کہ اب اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ تمباکو نوشی حرام ہے، کیونکہ معالج حضرات نے اس کے بے شمار نقصانات اور بڑے بڑے خطرات کی نشاندہی کی ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ ان کا کہنا ہے الدخان حرام عند اہل العلم ولا يجوز شربه ولا بيع ولا اكل ثمن لما فيه من المضرة العظيمة والخبث الكثيرة۔ حوالہ نور علی الدرب۔ یعنی تمباکو نوشی اہل علم کے نزدیک حرام ہے اور اس کو پینا، بیچنا، اس کی کمائی کھانا حرام ہے، جبکہ اس میں بڑے نقصانات اور بہت ساری خباثت موجود ہے۔ اس لیے آخر پر ہم ان سارے مسلمان بھائیوں بزرگوں سے گزارش کرتے ہیں جن کو اس حرام کام کی عادت پڑ چکی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں پھر ایک دفعہ موقع دیا کہ ہم اس بڑے گناہ سے اس مبارک مہینے میں توبہ کر لیں اور باز آ جائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے صبر اور ہدایت کی توفیق کا طلب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال. أخبر الأيام أنها في وصال، قم بنا